مسلمان دنیا میں پریشان اور مصیبتوں میں اس لیے ہے کہ وہ اپنی مرضی پہ چل رہا ہے، اور کلمہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ اور رب کی مرضی پر آ۔ کلمہ ہی ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، ایگریمنٹ۔ اگر آدمی اگریمنٹ کے خلاف کرے تو کسی کی نگاہ میں عزت اس کی نہیں ہوتی کہ یہ آدمی باتیں کرتا ہے، اپنی بات کے مطابق چلتا نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اور روزانہ صبح اٹھنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مسلمان عام طور میں دوستوں رات صبح اٹھتا ہے تو کلمہ پڑھ کے اٹھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاں، تو یہ کلمہ جو پڑھا ہے اس میں خدا سے ہم نے عہد و پیمان کیا ہے کہ اللہ ہم آج سے آپ کے بندے ہیں اور آج سے آپ ہی کی بات کو مان کر چلیں گے۔ ہاں، یہ عہد و پیمان ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی بنا دے گا، تمہارے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گا، اور تمہارے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اور تمہیں اوپر سے نیچے سے کھلائے گا۔ قرآن میں خدا کے وعدے ہیں یہ۔ ہاں، اس میرے بھائی میرا عزیزو، اجتماع میں اللہ نے ہم کو پہنچایا ہے تاکہ ہم کچھ سوچیں۔ ہمیں اللہ نے گھروں سے، بازاروں سے، اپنی مشغولیتوں سے نکالا ہے، جن مشغولیتوں نے ہمیں اللہ سے دور کیا ہے۔ دنیا کی مشغولیتوں نے ہمیں اللہ سے دور کیا اور اللہ کا نافرمان بنا دیا، اور جب اللہ کا نافرمان یہ بن گیا تو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زمین پر یہ چین سے نہیں رہ سکتا۔ زندگی کی تنگیوں سے نہیں نکلے گا اور نہیں نکال سکتا کوئی۔ ہاں، زندگی کی جو تنگی آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس کی خبر دی ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کی زندگی تنگ کر دے گا۔ چاہے دنیا میں کسی ملک میں جا کے کما کے لاؤ، ہمیں دھوکہ لگا ہے، ہاں امریکہ جائیں گے، انگلینڈ جائیں گے، افریقہ کے ملکوں میں جائیں گے، وہاں جا کے کماؤ، لیکن اللہ کی زمین پر جب اللہ کا نافرمان بن کے جیو گے، چاہے کسی زمین پر چلے جاؤ گے، خدا وہاں زندگی تنگ کر دے گا۔ دنیا کی حکومتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مسئلہ تو وہاں سے ہے۔ ہاں، ہمارے اعمال جیسے اوپر جاتے ہیں وہاں سے فیصلے آ جاتے ہیں، ہماری زندگی کے تنگ کرنے کے فیصلے آتے ہیں تو اس ملک میں ایسے حالات خدا پیدا کر دیتا ہے۔ ہاں، بنگلے بنانے سے راحت نہیں ملے گی، رہنے کو تو چاہے جھونپڑا ہو، لیکن جھونپڑے میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ آدمی رہ رہا ہے۔ ہاں، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ رہ رہا ہے، اللہ راضی ہے اس سے، تو اللہ راضی ہو کر اس کے جھونپڑے میں بھی اس کو سکون کی زندگی دے گا اور اس کی زندگی میں برکت دے دے گا۔ کیا اس کی روزی کم ہے، لیکن اس کم روزی میں اس کی ضرورتیں خدا پوری کر دے گا۔ برکت اسی کا نام ہے، ورنہ گھر میں چار آدمی ہوتے اور 3 کماتے اور خود ہی پریشانی ہے۔ ہاں، تو جو حالات جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات کے درست ہونے کا راستہ یہ نہیں جو ہم نے اختیار کیا ہے۔ زندگی بدلنا نہیں ہے، خدا کی نماسیت اور نافرمانی کی راہ بدل کر طاعت کی راہ پر آنا نہیں ہے، اوپر سے حالات بدلے بھی جائیں گے۔ اور یہ سیدھی سادھی بات ہے میرے بھائیوں، آپ سوچئے تھوڑی دیر، اس زمین کا اصلی کی مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنا نظام کے ماتحت کچھ لوگوں کو
کچھ ملکوں کا بادشاہ بنایا ہے اور حکومت ان کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، تو ان کا ایک اپنی حکومت کے قانون ہوتے ہیں، ان قانون کی خلاف ورزی کر کے ان کی حکومت میں آدمی چین سے رہ سکتا ہے؟ بولو تو صحیح۔ چاہے کروڑپتی کا باپ بن کے بیٹھا ہو، چاہے اس کے پاس قیمتی سے قیمتی گاڑیاں ہوں، لیکن حکومت کا باغی ہے، قانون کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، حکومت کے بڑے لسٹ میں ہے، تو وہ وہاں چین سے نہیں رہ سکتا۔ تو یہ زمین اس دنیا کا اصلی حقیقی مالک تو اللہ ہے، تو اس دنیا میں آدمی اللہ کا نافرمان بن کر چین سے رہ سکتا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اجتماع میں یہ سمجھنا ہے کہ کیا کرنا، پھر اپنی زندگی کے نظام کو صحیح کرنا ہے۔ یہ نہیں میرے 5 دکانیں ہیں، فرقت نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے تو میں مصیبت میں، میری بڑی فیکٹریاں ہیں اور اس کے میرے یہاں مزدور اور یہ ہے، لیکن تو اللہ کی فہرست سے نافرمان ہے، صرف اللہ کی فہرست سے نافرمان ہے، تو اوپر سے تیری زندگی کے ختم ہونے کا فیصلہ آئے گا۔ یہ اللہ نے اپنا ضابطہ بنایا قرآن میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی میری اطاعت سے اعراض کرے گا، نماز چھوڑے گا، جھوٹ بولے گا، فریب اور دھوکہ اور مکاری کرے گا، خدا کی مخلوق کو ستاتا رہے گا، پڑوسیوں کو ستاتا رہے گا، اور میں دوستوں اللہ کے احکام کو توڑے گا، تو اللہ اس کی زندگی تنگ کر دے گا۔ کیسا اوپر کا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم حضور کے امتی ہیں۔ دنیا میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کر دنیا کے انسانوں کو سمجھائیں کہ تم دھوکے میں ہو۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے میں خدا تمہاری زندگی بنائے گا، ایک اللہ کی اطاعت کرنے میں وہ آسمان سے تمہارے حالات بنیں گے، اور جب ورنہ اگر آسمان والے کو ناراض کرو گے تو وہ ناراض ہو کر بھی تمہاری زمین ہلائے گا۔ پھر جیسے اگلی قوموں پر اللہ نے پانی کے سیلاب کے ذریعے کو ڈبویا، تمہیں بھی ڈبوئے گا۔ تمہارے ڈیم اور تمہارے یہ سب تمہیں کام نہیں دیں گے۔ ہاں، قرآن میں جو واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں وہ اسی کے بیان کیے کہ دیکھو ہمارا معاملہ اعمال کے اعتبار سے، انہوں نے اپنے اعمال کو بگاڑا، ہم نے ان کے بڑے بڑے ان کے پاس فارم تھے اور کھیتیاں تھیں، ہم نے اس میں انہیں برباد کر دیا۔ جن باغات میں بہت ہی گھومتے پھرتے تھے اور اس کے پھلوں کو کھایا کرتے تھے، لیکن ہماری ناراضگی کے بعد ہم نے اسی پانی کو، جو پانی سے ان کے باغات سیراب ہوتے تھے، ہم نے سیلاب کی شکل میں اس کو کر کے ان تمام باغات کو برباد کر دیا۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، تمہارے لیے قوم سبا کے واقعے میں عبرت ہے۔ سوچو اسے کہ قوم سبا کون تھی؟ ان کے پاس بڑے بڑے باغات تھے، مائنوں، پھلوں کے باغات تھے۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال، ان کو اللہ نے ایسی آبادی میں رہنا نصیب فرمایا تھا کہ دونوں طرف باغات تھے اور موسم بہت بہتر، مچھر وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ ایسی جگہیں، ایسی آبادیوں میں رہنے والے لوگ، اور پھر جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کے احکام کو توڑا، اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت تک تو خدا ڈھیل دیتا ہے، آدمی نہیں دھوکہ کھاتا ہے۔ ڈھیل سے کہتے ہوتے اللہ راضی نہیں ہے، اللہ نے ناراض ہو کے تجھے ڈھیل دے رکھی ہے، تیرے لیے فیصلہ کا وقت متعین ہے،
اس وقت تک اگر تو نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا اور زندگی کی رخ کو ٹھیک نہیں کیا تو پھر اس وقت آنے پر خدا تیری پکڑ کرے گا. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. اللہ بھی کہتے ہیں ہم نے اپنے نبی کے ذریعے کو اس بات کا حکم دیا کھاؤ پیو، ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے شکر گزاری کرو. اللہ کی شکر گزاری کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دنیا میں دیا ہے یہ اپنی اطاعت کے راستے پر لگانے کے لیے دیا ہے. یہاں دھوکہ کھاتا ہے آدمی بھی سمجھتا ہے کہ دنیا تو الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے. دین الگ چیز نہیں ہے، یہ تیری دنیا کو اللہ نے دین پر لگانے کے لیے دیا ہے. اپنی زندگی کے رخ کو بول. دنیا دی اللہ نے اس لیے تاکہ تو اپنے ایمان کو بنائے، اپنی ایمانی زندگی کو بنائے. دنیا میں ایمان اور ایمانی زندگی زندہ اس کی فکر اور محنت کرے. تیرا دماغ اس لیے ہے، یہ دماغ اس لیے نہیں کہ 99 کے چکر میں اسی دماغ استعمال کر اور دنیا کو جمع 1.5 روٹی کھاتا ہے اور دنیا کو جمع کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ دنیا زیادہ جمع کرے گا تو راحت زیادہ ملے گی، بیماری نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی. ایسا تھوڑا ہے، نہیں. کھاتا 1.5 روٹی کوئی نہیں ہے دنیا میں ایسا کہ بہت کماتا ہے تو بہت کھاتا ہے کوئی تمہارے پاکستان میں ہے؟ ہوگا تبھی تو دنیا کے پیچھے بھاگے پھرے ہو. نہیں ہے. اگر کوئی زیادہ کھائے تو لوگ اس کو لے جائیں گے علاج کرنے کہ کھاتا بول رہے ہیں، جن تو نہیں اس کے پاس. ہاں زیادہ کھانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہاں اس کی اولاد لے کے پھرے گی صحیح جگہ جگہ کہ ہمارے ابو کو کیا ہو گیا ہے، 6 کلو کھاتے ہیں، ہے کیا؟ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی اور بات ہوگی تو چلو پھر ان کے پاس جاؤں، جین بھوت نکلنے والوں کے پاس وہاں جائیں گے. ہاں چاہے 50 جوڑی کپڑے ہوں، پہنتا ایک ہی جوڑی کپڑا ہے کہ زیادہ پہنتے تمہارے. ہاں ایک لال، ایک پیلا، ایک سفید، 6 جوڑی کپڑے پہن کے نکلے آدمی تو گھر سے نکلے گا تو وہیں سے ٹیلی فون شروع ہو جائیں گے اس کے بیٹوں پر کہ بھائی کیا بات ہے، تمہارے ماں باپا کی خیریت تو ہے کہ کیا ہوا کہ 6 جوڑی کپڑے پہن کے نکلے ہیں. وہ ایک جوڑی کپڑا پہنتا ہے آدمی، کتنا بڑا بنگلہ بنا دے رات کو ایک کمرے میں سوتا ہے وہ. کہ تمہارا ایسا ہے رات بھر میں 5 کمرے بدلتا ہے نا، اور 5 کمرے بدلنا کی ضرورت آئے تو کبھی تو بیماری ہے یار. میرے بھائیوں، حالات دنیا اور آخرت کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، طاقت اور قوت سے نہیں ہے. ہاں کسی کو اللہ نے طاقت قوت دی ہے، امتحان کے لیے دی ہے. ہاں اور میں آپ کو بڑی طاقت دی تھی اور وہ تو بہت اپنے آپ کو اپنے فخر کرتا تھا، من اشد منا قوہ، ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، کون ہمیں کچھ کر سکتا ہے. آدمی دھوکا پڑتا ہے، کیسے آ کے پیسوں کے دھوکے میں آتا ہے، کچھ تھوڑی طاقت قوت آتی ہے تو اس کے دھوکے میں آتا ہے. مجھے کون کہنے والا؟ تجھے کہنے والا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. ہاں اور اس کی بےدوش مار غیبی مار ہوتی ہے. اور میں آج اسی دھوکے میں بھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. جس آج کے یہ نادان سب میرے دوستوں نادانی میں مستی کر رہے ہیں، اللہ مستی کرنے دیتا تھوڑی دیر، پھر اللہ تعالیٰ کا بہتر جب مار آتی ہے تو کہ کہیں بھی نہیں رہتے. بڑا شد منا قوہ، ہم سے کون بڑے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے.
ہماری پوزیشن ہائی ہے، اور جب تک وہ رکھے تب تک، نہیں تو گھر میں پوزیشن نہیں رہتی. ہاں، ابا انگن میں سوتے ہیں، ہاں باقی سب گھر میں سوتے ہیں، کما کے اسے جمع کیا، لیکن پوزیشن وہاں سے خدا نے پوزیشن ختم کر دی، چلو یہاں سے. تو پوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اللہ کا ہے. اللہ راضی ہے ناراض؟ کہ اللہ ناراض ہے پھر تیری زندگی اجڑے گی. اللہ راضی ہے تو اللہ ہر حال میں تیری زندگی بنائے گا. اور اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کا راستہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ تمہاری زندگی میں اسلام کو دیکھے گا تو اللہ خوش ہو کر تمہاری زندگی بنا دے گا. دعووں سے نہیں ہوتا. آج کا مسلمان دین کے بارے میں دعوے کرتا ہے، کرتا کچھ نہیں، دعوے. پاکستانی کیا پاکستانی ہے؟ کیا ہے تیری زندگی میں؟ پاکستانی ہندوستانی کا سوال نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں ہے. اللہ کا بندہ بننے کی محنت کی، اپنی اولاد کو اللہ کا بندہ بنانے کی محنت کی، اپنی بیوی کو شادی کر کے اپنے گھر لایا تو تو نے محنت کر کے وہ اللہ کی بندی بن کے جی، اس کی فکر کی کہ نہیں ہوئی؟ تو بھی زندگی میں تنگی آئے گی، کہ چاہے کتنا کماؤ کتنا لاؤ. میرے بھائیوں، مسئلہ یہاں ہے امت مسلمہ کا کہ امت مسلمہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اور اب تک جو اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزر رہی تھی اس پر خدا سے معافی مانگے سب کو. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب ہم بارہ کہا کرتے تھے کہ یہ مجموع سے کہو معافی مانگو، معافی ان سب سے معافی منگواؤ. انہوں نے اللہ کے دین کی محنت کی ذمہ داری چھوڑ کر اللہ کی بڑی نافرمانی کی ہے، اور اس نافرمانی سے توبہ کراؤ انہیں. ہاں، ہم سب نافرمان ہیں، ہم سب اللہ کی بارگاہ مجرم ہیں. چاہے بڑے سے بڑا تہجد گزار کیوں نہ ہو، یہ اپنی تہجد گزاری پر مطمئن ہے، اور اس کے سامنے امت مسلمہ نمازیں چھوڑ رہی، فرائض چھوڑ رہی ہیں، اور فکر نہیں ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے مَا مِن رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَن يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَن يَمُوتُوا. جب کسی قوم میں کوئی آدمی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اور یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کی، اور ان میں طاقت ہے کہ روکے اور پھر بھی نہ روکے، تو اللہ کا عذاب موت سے پہلے پڑا جاتا ہے. مَا مِن رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي مَا مِن رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي، کہ وہ اس کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں. يَقْدِرُوا عَلَىٰ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ. باپ اپنے بچے کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے، بھائی اپنے بھائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے. تو ہمیں دنیا کا نقصان ہو تو کیسے لال آنکھیں ہو جاتی ہیں، اور کیسے روکتے اپنے بچے کو؟ دنیا کا نقصان اس لیے ہے، لیکن دین کا نقصان ہو رہا ہے. نماز چھوڑتا ہے، غلط دوستوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے، اور پھر ابا نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد مطمئن ابا تہجد پڑھ کے اٹھتے ہیں، اور بچہ فرض نماز کے نہیں اٹھتا، اور ابا کو آرام سے کھانا پینا نصیب ہے، اسی ماں باپ مطمئن ہے. کیا کریں، اولاد نہیں مانتی، کیا کرے، اولاد نہیں مانتی، اولاد کو بنوانے کے راستے کیا کرنے پڑتے ہوتے ہیں. اسی کو سمجھنا ہے. تبلیغ میں نکل کر یہ سیکھنا ہے کہ گھر میں کیسے محنت کرنی، بچوں کو، جوان بچوں کو کیسے سمجھانا
اپنی فیکٹری میں جو مسلمان نوکر میرے ہیں ان نوکروں کے ساتھ کیسے محنت کرنی، یہ پوری چیز میں دوستو اللہ کی بات، اللہ کی دین کی بات کو حکمت کے ساتھ کہنا سیکھنا پڑے گا۔ ہاں، جوان بچے غصے سے نہیں مانیں گے۔ جوانی کی طاقت ہے کہے کہ ہم آپ چلے جاتے چلو تمہارا گھر تمہارے پاس کیا کرو گے، لیکن جوان بچہ ہے، بچہ ہمارا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اندر غیرت ہوگی۔ اس بچے کو پیار محبت سے اور عاجزی اور منت سماجت سے اگر ابا سمجھائے گا تو یہ بچہ ایک دن سوچ مجبور ہوگا کہ میرا باپ میری اتنی خوشامد کر رہا ہے۔ اس کی ماں سے کہے گی باپ تیرا باپ ہے، تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے اور تیرے سامنے رو رہا ہے، وہ پھر بھی نہیں مانتا تھا، مجبور ہوگا وہ بیٹا مجبور ہوگا سوچنے پر۔ ایک تو مرتبہ کہنے سے کام نہیں چلتا۔ ہاں، جیسے بیمار بچہ ہوتا ہے دوا نہیں پیتا تو آپ غصہ ہو کے دوا پلاتے ہو نا، دوا تو کڑوی ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی سمجھا کے پلاتی ماں، دوا پلاتی ہے، لیکن ایسی ہی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، نماز نہ پڑھنا، جھوٹ بولنا اور خدا کے احکام کو توڑنا، راتوں کو دیر سے سونا اور دیر سے سو کر پھر صبح نہ اٹھنا، یہ سب بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کا علاج کرنا ہوگا۔ بھائی اس کو بند کرو نا میرے بھائی۔ ابھی تو میں نے کہا تھا کہ خدا کے لیے اس کو جیب میں رکھ، اللہ تجھے صحیح سمجھے میرے بھائی۔ اب جتنی دیر اس میں لگی اتنی دیر تو سنی ہی نہیں، وہ تو گئی۔ اور اس نے جو لیا اللہ کے یہاں گناہ لکھا گیا ہے۔ تو میرے بھائی میرے عزیزو، ایک چیز ہے ابھی جو ہم آئے، اللہ نے ہمیں اجتماع میں لایا ہے، اجتماع میں میرے دوستو بیٹھے سنے اور چلے گئے اس کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تو کل رات کو بھی آپ نے بیان سنا ہوگا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ہمیں پورا کیسے کرنا، اور اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ کے کیا وعدے ہیں، اور اس ذمہ داری کے پورا نہ کرنے پر خدا کے کیا وعیدیں ہیں۔ یہ آپ ہم تو سنیں گے، اور سنانا کیوں ہے؟ تاکہ ہم اپنی زندگی کے نظام کو بدلیں۔ صحابہ نے زندگی کا نظام بنایا تھا کہ ہمارا مقصد نہیں اللہ کا دین آخرت ہے۔ ہم کاروبار میں، کھیتی باڑی میں جہاں بھی ہوں اور ہمارے ہاتھوں میں حکومت بھی آئے گی تو ہم حکومت کے نہیں، ہم تو اللہ کے ہیں اور آخرت کے ہیں۔ ہمیں اللہ جیسے چاہے گا ایسا چلنا ہے۔ ہاں، یہ ذمہ داری ہے ہر ایک کی، اور خاص طور پر کلمے والا تو کلمے والے تو کلمے میں اس کا اقرار کیا ہے کہ اللہ تیری مانیں گے اور تیرے نبی کے حکموں پر زندگی گزاریں گے۔ ہم تجارت میں، کاروبار میں آزاد نہیں ہیں۔ ہم جوان ہو گئے تو آزاد ہے؟ نہیں، آزاد نہیں ہے، جوانی میں بھی ہم پابند ہیں۔ ہم اپنے ملک میں رہیں گے تب بھی پابند ہے، اور دوسرے ملک میں جائیں گے وہاں بھی پابند اللہ کے۔ ہم سب دھرتیاں اللہ کی ہیں۔ ہاں، ہمارے انڈیا سے ہمارے وطن کے لوگ بہت آئے ہیں پاکستان میں، پارٹیشن میں۔ یہاں آنے کے بعد زندگی عجیب عجیب گزر رہی تھی ان کی۔ ہمارے یہاں آپس میں مشورہ میں کیا کرنا، جماعت بھیجو ان کو سمجھانے کے لیے۔ اس لیے وہ یہاں سے آوا تو یہاں کی زندگی لے کر آئے ہمارے یہاں، کوئی آزادہ نہیں ہے ہمارا زندگیاں، اور اس کے ساتھ ہمارے وطن میں پڑے۔ تو سنو بھائی، ان کو وہاں جا کے کچھ سمجھاؤ۔ تو ہمارے یہاں تک جماعت گئی، اس میں بھی تھا۔ تو میں نے ہماری برادری کے جو ذمہ دار اور جو ساتھی ان کو جمع کیا، جمع کرنے کہا کہ دیکھو بھائی، جو اللہ انڈیا کا ہے وہی اللہ پاکستان کا ہے۔
یہ دماغ سے نکال دو کہ ہم آ گئے تو بس ہم آزاد ہیں. نہیں، کوئی اللہ یہاں کا ہے. اگر یہاں بھی تم اللہ کو ناراض کرو گے اور اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرو گے تو یہاں بھی اللہ تمہارے حالات بگاڑے گا. یہ نہیں یہاں گئے تو بس کون ہمارا بال بھی کر سکتا ہے. وہی اللہ جس کا ہے وہ سمجھایا ہے میں نے کو کہ بھائی زندگی کرو ٹھیک کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. اللہ راضی ہوگا زندگی تمہاری بنا دے گا، تمہارے حالات درست کر دے گا. ہاں، ہم بھی یہاں پر آئے اسی لیے. ہمارے حالات درست کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنا اور آئندہ کی زندگی کو صحیح کرنا. ہاں، پھر تمہاری اولاد تمہارا کہنا مانے گی. ہاں، پھر محلوں میں صحیح زندگیاں آئیں گی، اور جب صحیح زندگی آئے گی تو آسمان سے خدا کے ہمارے لیے فیصلے آئیں گے. عزت کے، حفاظت کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا، یا غلام احفظ اللہ یحفظ، او بچے اللہ کے دین کی تو حفاظت کر تو اللہ تیری حفاظت کرے گا. ہاں، گھروں کی تنگیاں دور تب ہوں گی، آپس کی عداوت دشمنیاں ختم تب ہوں گی جب زندگی میں دین آئے گا. اللہ نے قرآن شریف میں صحابہ کو اپنی احسان کی نردوش یاد دہانی کروائی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، تم یاد کرو کہ تم تو آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہاری دلوں میں محبت پیدا کر دی. دلوں میں محبت کون پیدا کرے گا؟ اللہ کرے گا. اور تمہیں اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، دین کو. قوموں کے عروج و زوال کا مدار ملک و مال نہیں ہے، ڈگریاں نہیں ہے، نیا ایجوکیشن نہیں ہے. دنیا کی قوموں کے عروج و زوال کا مدار قرآن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ اس قرآن پاک کے ذریعے بہت سے قوموں کو عزت دیتا ہے، بلند کرتا ہے. وَيَدْعُو بِهَا بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو خدا ذلیل کرے گا. جو ان پر ایمان لائیں گے، اس والی زندگی گزاریں گے، خدا انہیں بلند کرے گا. اور جس قرآن پاک کو پیٹھ کے پیچھے رکھیں گے اور اس کی والی زندگی کو چھوڑیں گے، اللہ انہیں ذلیل کر دے گا. صحابہ کو اللہ نے عزت دی اسی قرآن پاک سے. ہاں، صحابہ کے زمانے میں دو بڑی حکومتیں تھیں، روم اور فارس، جو اپنے سپر پاور ہونے کی دوستوں دعوے دار تھے. لیکن صحابہ قرآن پاک پر زندگی لے کر گئے، قرآن پاک پر دعوت لے کر گئے، اور اس پر دنیا کے قوموں کو بنایا کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامتی میں آ جاؤ گے. صحابہ نے ان کو یہ کہا جو سپر پاور تھے ان کو، اسلم تسلم، اللہ کے دین کو قبول کر لے، مسلمان ہو جا تو یہ خدا اپنی پکڑ سے سلامتی میں لے لے گا. ہاں، وہ تھوڑے تھے صحابہ، اور یہ تو پوری صدیوں سے حکومتیں کرتے تھے لوگ، روم اور فارس، لیکن ان کے سامنے بھی صحابہ اس قرآن پاک کو زندگی کو لے کے گئے اور اس کی دعوت کو لے کر گئے. ہاں، اللہ نے صحابہ کو اس قرآن پاک کے ذریعے عزت فرمائی. دنیا میں ان کی چلی، ان پر کسی کی نہیں چلی. ہاں، گھروں میں ان کے سکون آیا، زندگیوں میں محبتیں آئیں، برکتوں کے دروازے اللہ نے کھولے. مدینہ منورہ میں دنیا کے لوگ دین سیکھنے آتے تھے، صحابہ سکھاتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اور جاتے وقت ان کو ہدیہ دیتے تھے. اللہ نے اتنے برکت کے دروازے کھول دیے، اور دنیا میں اللہ نے ان کی بات کو چلایا.
آج بھی یہی میرے بھائیوں، ہاں صرف سنت پر بات ہی نہ رکھو، صحابہ کی طرح زندگی کا نظام بنانا پڑے گا کہ جان اور مان اللہ کے دین کے لیے ہے، اس پر لگانا ہے، صرف مال نہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہوں گے، غریبوں پر، مدرسوں پر، اور سمجھتے اللہ کا شکر ہے جتنا ہوتا ہے کرتے ہیں۔ یہ تو مال کی ترتیب ہے، کہ جان کی ترتیب کیا ہے؟ جان اللہ کے دین پہ کتنی لگی؟ مولوی صاحب میرے مدرسے میں 50 مولوی صاحب ہر سال فارغ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے تیرے مدرسے فارغ ہو رہے ہیں، تو نے دین کتنا سیکھا؟ تیرا تو قرآن پاک بھی صحیح نہیں، تیری نماز صحیح نہیں، تو اپنے تجارت میں اللہ کے احکام کو نہیں سیکھتا، تو اللہ کے یہاں تیری ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ میرے بچے مولوی ہیں تو وہ اپنے لیے بنے ہیں، میرا کیا؟ میں نے کیا دین سیکھا؟ اور آپ نے بیان سنا نا کہ بھائی ہر موقع کا دین سیکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ علم کا نمبر ہے ہمارا۔ یہ نہیں پہلے ضلع میں گئے تھے نئے الحمد سے یاد نہیں تھی تو جو ٹوٹی پھوٹی الحمد سے یاد کی وہ چل رہی ہے۔ دین میں ٹوٹا پھوٹا چلتا ہے اور دنیا میں ٹوٹا پھوٹا چلتا نہیں۔ وہ ہے ٹوٹے پھوٹے چپل پہنے، ایک جگہ چپل نہیں چلتی، ٹوٹے پھوٹے نماز پوری بھی چلتی ہے۔ زبان سے بولتا مسلمان کتنا محدود جری ہے یہ، حالانکہ اللہ کے نبی نے اپنی ہر امتی سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ نبی نے نبی والی نماز کا مطالبہ کیا ہے ہر ایک سے، حاجی صاحبوں، مفتی صاحبوں، مولوی صاحبوں، چاہے میں صدر صاحب ہوں، سب سے مطالبہ یہ کیا کہ یہ ایسی نماز سیکھ اور پڑھ۔ اور اللہ نے ہر مسلمان سے اس ایمان کا مطالبہ کیا ہے جو ایمان صحابہ کا تھا، ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ اللہ نے کہا ہے اللہ کی خبر یہی ہوگا، چاہے میری آنکھیں کچھ بھی دیکھ رہی ہوں، دنیا کے نادان بیوقوف کچھ بھی بول رہے ہوں، ہوگا وہ جو اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کی خبر سچی ہے۔ ہاں میری آنکھ اگر غلط دیکھ رہی جھوٹ ہے۔ صحابہ اپنی آنکھ کے دیکھنے پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ ان کی عورتیں بھی اللہ کی خبر پر ان کا ہی تھا، اللہ کی جو خبر وہ سچی ہے، نظر جھوٹی ہے۔ نظر اور خبر دونوں کا مقابلہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ نظر کیا جو بھی اس کا بیٹا امریکہ سے بنگلہ بن گیا، میرا بچہ جانا چاہیے، لیکن بنگلے کے اندر پریشانی کتنی آئی وہ نہیں دیکھتا ہے۔ بنگلہ تو بن گیا، یہ اس کا بچہ کویت گیا اور کویت سے کما کے لایا، یہ ہوا۔ دنیا کی ظاہری شکل کو دیکھ کر آدمی دھوکے میں پڑتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی سے دھوکے مت پڑو۔ ہاں یہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو نفع اٹھانے کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے لیے، پھر آدمی مرنے کے بعد دنیا کو ہی چھوڑے گا اور اپنے ساتھ اپنا عمل لے کے جائے گا، اور اس کے عمل پر اس کا مسئلہ ہوگا۔ ہاں اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، مشکل بات خوش نہیں ہے، مشکل مسئلہ نہیں، مسئلہ آسان ہے کہ اپنی زندگی کو غلط زندگی سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو دین پر لانے کی محنت میں آدمی لگا دے۔ محنت کا یہ مکلف ہے، ہدایت تو اللہ دے گا اس کو، لیکن محنت کا مکلف ہے۔ یہاں سے کراچی اللہ پہنچائے گا، لیکن کراچی پہنچنے کے لیے اسباب کا اختیار کرنے کا مکلف یہ ہے کہ ریل گاڑی کی ٹکٹ لین بیٹھ تو کراچی پہنچ جائے گا۔ ہاں پھر دعا کرا اللہ والوں سے کہ کراچی جا رہا ہوں، فلاں کی گاڑی میں بیٹھوں جاؤں گا، دعا کیجیے اللہ عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ یہ تو صحیح ہے۔ اور آج بھی کراچی کی گاڑی میں بیٹھے نہیں تھا، جیسے دعا کراتا رہے تو
یا پھر کراچی کے بجائے بیٹھا ہے مہدو سے ملتان کی گاڑی میں اور حضرت سے دعا کر حضرت دعا کی اللہ مجھے کراچی پہنچا دے. تو حضرت اگر غصے اور ایک تماشا ماریں گے پہلے تو پاگل کے بچے بیٹھا ہے ملتان کی گاڑی میں اور جو دعا کرا تھا کراچی کی. ہمارا آج دین کے بارے میں ایسا ہے کہ سب اگر مجھے ہدایت ہے تو کہیے پر میرے بابا تو ہدایت کی محنت تو کر پہلے نبی والی محنت سے ہدایت ملے گی. اور اللہ قرآن کیا کہتے ہیں کہ محنت کا جو حق ہے ایسی محنت کر اپنی مرضی والی نہیں. نبی والی محنت اس میں یہ کہ 2.5 من کا جسم اس میں لگنا چاہیے تو پھر دین آئے گا. 2.5 من کا جسم تو دکان پہ لگ رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ دعا کی اللہ مجھے ایماندار بنا دے. تو دکاندار تو بنے گا ایماندار نہیں بنے گا. اس دنیا میں سے میرے دوستو اپنے اوقات کو فارغ کر کے نبی والی محنت میں لگنا یہ نبی والی محنت ہے. ہاں اس سے آدمی جب اپنے آپ کو لگائے گا اپنی جان اور مال کے ساتھ محتاج بن کر. کسی پر احسان مت کرو. ہاں اپنے والوں پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمہارے گھر آ رہے ہیں اللہ کے لیے آ رہے ہیں تمہاری تشکیل کے لیے. تشکیل قبول کرے جاؤ گے تمہارا ہی فائدہ ہے. ہاں اب اپنے پر رحم کھاؤ. یہ جسم جہاں لگے گا وہ بنے گا آدمی. نبی والی محنت میں لگے گا نبی والی زندگی خدا دے گا. نبی والا فکر اور درد و غم دے گا. نبی والے راتوں کو رونا خدا نصیب کرے گا. نبی والے اخلاق خدا دے دے گا. نبی والی محنت ہے. ہاں خدا کی مخلوق کی ہمدردی کا جذبہ دے گا. اس محنت سے ملے گا. اسی لیے دوستو 4 مہینے 6 مہینے 7 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے. حضرت معیشہ فرما کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ایمان سیکھنے نکلو. ایمان اگر 3 دن میں سیکھ جاؤ تو آ جائیو. 10 دن میں سیکھ لو تو آ جائیو. اور اگر 10 دن میں نہیں سیکھا تو 4 مہینے لگاؤ. 4 مہینے میں نہیں ہوا ایمان تیار تو پھر اور بڑھاؤ. یہاں تک کہ کوئی ایمان جو ایمان اللہ چاہتا ہے وہ ایمان ہمیں مل جائے. وہ ایمان جو ہمیں گناہوں سے روک دے اور وہ ایمان جو ہمیں اللہ کے احکام پر کھڑا کر دے. اتنا ایمان سیکھنا ہے. ایمان کے معنی ایمان و بین الخوف والرجا. ڈر ہو تو ایک اللہ کا. ڈر ہو تو ایک اللہ کا اور امید ہو تو ایک اللہ کا اور کسی سے امید نہیں. باپ کروڑپتی کا باپ بنا ہوا ہو اس کے مال سے کوئی امید نہیں. اللہ میرا اللہ ہے اور میرا اللہ میری زندگی بنائے گا. اللہ کی مانوں گا اطاعت کروں گا میرا اللہ خوش ہو کر میری زندگی بنا دے گا. ہاں کروڑپتی باپ کیا کہ اطاعت کرے گا خدا کی نافرمانی کرے گا تو خدا زندگی اجاڑے گا. اور ماں باپ کی اطاعت گناہ میں ہے ہی نہیں. یاد رکھو ماں باپ کی گناہ کے بارے میں کوئی اطاعت نہیں ہے. لا طاعت للمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد میں کسی بھی مخلوق کی بات کو نہیں مانا جائے گا. میری ماں ناراض کیسے ہوگی؟ بیچاری ماں ناسمجھ ہے کہ اللہ کے راستے میں جانے سے ناراض ہو رہی ہے. حالانکہ اللہ کے دین کی محنت تو میری ذمہ داری ہے. ماں کو باپ کی خوشامد کر کے ہمیں راضی کرنا ہوگا اور اپنی آخرت بنانے کے لیے نکلنا ہوگا. اس لیے کہ اگر غفلے کی زندگی کے ساتھ موت آ گئی تو قبر میں کوئی ساتھ نہیں دے گا. اور ہم سب کے پاس موقع موت تک ہے. موت کے بعد پھر موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. ایمان اتنا سیکھنا. ہاں جو ایمان ہمیں حرام سے بچا لے اور جو ایمان ہمیں خدا کے فرائض سے کھڑا کر دے اتنا ایمان سیکھنا تو فرض ہے. ہاں جو ایمان دکان میں جھوٹ سے بچا لے جو ایمان
دکان میں دھوکہ دینے سے بچا لے، اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے۔ کاروبار میں جانے کا تجھے طبیعت ہے کہ تو کاروبار میں جانے سے پہلے اپنا اتنا ایمان بنا لے کہ جو ایمان تجھے کاروبار میں خدا کی نافرمانی سے بچا لے، اور تیرا یقین اللہ کی ذات پر آئے کہ میرا رب اللہ ہے، میری روزی دینے والا اللہ ہے۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ اور مکاری سے کچھ روزی کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے ہر بندے کی روزی کا جو اپنے اوپر ذمہ دی ہے وہ حلال روزی کی ذمہ دی اللہ نے۔ ہاں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، او میرے بندو وَقَائِمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، او میرے بندو دیکھو کتنی دنیا میں چوپائے اور جانور ہیں جو اپنی روزی کو اپنی پیٹھ پر مارے لے کے نہیں پھرتے۔ وَقَائِمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ يَرْزُقُهَا، ان تمام جانوروں کو اور ان تمام مچھلیوں کو اور ان تمام مخلوقات کو اللہ روزی دیتا ہے، اور اللہ تم کو بھی اللہ روزی دیتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، تمہارے پاس جو دکانیں تم کو دکھتی ہے کہ دکانوں سے نہیں ملتا، نہیں دکانوں سے نہیں ملتا، اللہ دے رہا ہے تو مل رہا ہے۔ جس دن اللہ کھینچتا ہے ڈوری تو دکان میں بیٹھے بیٹھے وہی میرے دوستوں آدمی اجڑ جاتا ہے۔ یہ جتنے کنگال ہوتے ہیں نا، یہ دکانوں کاروبار کرتے کرتے کنگال ہوتے ہیں، اس سے کہ روزی دکان میں نہیں ہے، روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس سماعی حکومت و عظیم، اور میرے بندو تمہاری روزیاں آسمانوں میں ہے، ہاں، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں وعدے دیے وہ آسمانوں میں ہے، پیش آئیں گے تمہیں۔ اللہ قرآن پاک اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے نبی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ ہاں، دین مانتی نہیں تھی، مانے کی کہاں سے؟ ماننا سکھایا نہیں تو نے، اور تو اللہ کے نہیں مانتا وہ کے لیے کیا مانے گی؟ گھر میں تعلیم کرتا نہیں، نبی کی بات سناتا نہیں، آخرت کے تذکرے کرتا نہیں، دل میں ایمان بنا نہیں ہے، ورنہ اسی زمانے میں غفلت والے ملکوں میں دوستوں وہی عورتیں جو کہتے تھے یہ مانتی نہیں، وہی ماشاءاللہ پردے میں آ گئی، گھر کی زندگی میں اللہ کے احکام پر زندگی آ گئی۔ ایسی عورتیں امریکہ میں ہیں جنہوں نے گھر میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، ماں نے محنت ہے، 4 مہینے کی چھٹی نہیں ہے، اب تو صاحب نے لگا کے کیا کیا، اور گھر میں تعلیم ہی نہیں کر رہا تو اپنے بال بچوں کی ذمہ داری کا تو یہ شعور احساس پیدا نہیں ہوا کہ میرے بال بچوں میں دین لانے کا ذمہ دار میں ہوں، لاؤ تعلیم کا اہتمام پابند۔ ارے بھائی آج کے دن تھوڑی بھوک برداشت کر لے اللہ کے لیے، ذمہ داری ہے یہ تو بالکل ذمہ داری سمجھنے کی محنت ہے کہ مجھے میرے گھر رہنے کے زمانے میں میرے محلے کی کیا ذمہ داری ہے، بال بچوں کی کیا ذمہ داری ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے اعتبار سے میری کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے ساتھ مجھے کاروبار میں لگنا ہے۔ ایک اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری، اس کو پورے کرو گے تو اللہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں جو وعدہ ہے کہ خدا وعدہ پورا کرے گا۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے یار تبلیغ والے کہاں سے لاتے ہیں، میں نے کہا کوئی یہ نہیں پوچھتا تیرے بچوں کے کھانے پینے کہاں سے لاتا ہے، اللہ دیتا ہے ان کا کھانے پینے کا خرچہ، تو اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے خرچہ نہیں دے گا۔ پھر میں ان سے کہتا ہوں یہ لوگ حکومت کے ملازم ہوتے ہیں اور ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں اور ذمہ داری اٹھاتے ہیں، تو کیا حکومت انہیں بھوکے مار دیتی ہے؟ حکومت ان کی تمام ذمہ داریوں کو اور ضرورتوں کا خیال کرتی ہے۔
تو جس اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا اور جس ذمہ داری کے لیے پیدا کیا وہ کام اور اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں گے تو اللہ ہمیں بھوکے مار دے گا، برباد کر دے گا؟ نہیں، ذمہ داری پورا کرنے پر خدا ہمیں عزت دے گا اور دنیا کو ہمارے قدموں میں ڈالے گا۔ رات کو آپ نے بیان سنا نہیں؟ دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب تم آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی، تمہارے کاروبار میں آخرت کو سامنے کر چلو گے تو اللہ اس کاروبار میں تمہاری زندگی بنائے گا، برکتیں ڈالے گا، اور اگر اس میں اس کاروبار میں اگر خدا کی نافرمانیوں کے ساتھ چلو گے تو اللہ اس میں تمہارے پریشانی ڈالے گا۔ کہاں سے لاتے ہیں؟ جس اللہ کے گیت گاؤ گے وہ اللہ کھانا کھلائے گا۔ اللہ کے گیت گاؤ، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت کو بولو، ان دنیا کے انسانوں کو سمجھاؤ کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے، کتنی طاقت والا ہے، وہ رزاق ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ اس کی صفات کی طرف لوگوں کو، میں دوستوں جب ہم دعوت دیں گے، اللہ کی بات کہیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بنائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے زبیر، روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات کو بند ہوتا ہے۔ اے زبیر، روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے۔ اگر تم اپنی دکان اور کاروباروں کو آگے پیچھے یا بند کر کے نکلو گے تو روزی بند نہیں ہوگی، روزی تو تمہاری جمع ہو رہی ہے۔ ہاں، اور اللہ تمہاری روزی مقدر کی تمہیں ہر حال میں دے گا۔ شیطانیوں کے دکان بند کرنے کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے کام کے لیے جا رہے ہو تو اللہ تمہاری روزی مقدر کی جو ہے دکان بند ہوئی ہے، روزی بند نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، ہمارے بہت سے ہمارے ساتھی ہیں، وہ جماعتوں میں جا کے اپنے دکانوں کاروبار کو بند کر کے جاتے ہیں، جمعرات کے روز اپنا اثر سے دکان بند کر کے ہفتہ رسم آتے ہیں، مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں پابندی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کی دکان۔ بعض بار شیطان کا پھر کیا سمجھا تھا، دکان بند رہے گا تو پھر جہاز ٹوٹ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ اور ہمارے ایک ساتھی ہے، اس کی دکان تو وہ کٹلری کی دکان اس کی ہے مسلمان کے محلے میں، لیکن غیر مسلم اس کے یہاں بہت زیادہ خریدی کرنے آتے ہیں۔ جو قلعے میں جاتا ہے تو قلعے پر کوئی خریدی کرتے ہی نہیں، وہ آتا ہے تو پھر اس کی دکان کیا کھول دیا تو آگے خریدی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہماری نگاہ اللہ سے ہٹی ہوئی ہے۔ ہم نے 12 جماعت میں وقت لگا لیکن ابھی تک ہماری نگاہ اللہ پر نہیں آئی۔ بہادر اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہم کو کہا کرتے تھے، مسلمان اللہ کے غیر سے متاثر ہے، اس کے دل میں خدا کے غیر کا تاثر اب تک نکلا ہی نہیں۔ حکومت والوں کے دلوں میں حکومت کا تاثر ہے، پیٹرول والوں کے دلوں میں پیٹرول کا تاثر ہے، اللہ کا تاثر نہیں آیا۔ اور ایمان کے ذریعے تمام معصیت اللہ کا تاثر نکالنا ہے اور ایک اللہ ہی کا تاثر دل میں لانا ہے کہ ایک اللہ ہی ہے سب کچھ، وہی کرے گا۔ اسے میرے بھائی میرے عزیزو، اس دنیا میں اگر ہم واقعہ یہ چاہتے ہیں ہمارے مسائل کا حل ہو جائے، امت مسلمہ ان مسائل کے اندر سے نکل کر یہ دنیا میں بے خدائی کی عزت دے دے، تو بھائی دوستو راستہ یہی ہے۔ اور ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی میں دوست و فتح کے موقع پر امت کو ایک پیغام دیا ہے۔ ہاں، اور ہمارے فاروق کو جب وہاں جو جماعت گئی تھی مسلمانوں کی اور یہودیوں نے کہا کہ تمہارا امیر مومن کو یہاں بلا لو، ہم لڑائی کیے بغیر یہ ملک تمہیں حوالے کر دیں گے، اپنے امیر مومن کو بلا لو۔ تو حضرت فاروق کو واقعہ خاصر بھیجا۔ حضرت فاروق اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئے۔ ہاں، واقعہ تو بہت بڑا ہے، اس کو چھوڑو، لیکن اس وقت دوستو
امیر مومنین کے جو مسلمانوں کی جماعت کے جو امیر تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق سے ایک بات کہی کہ عمر، تم یہاں اونٹ پر آ رہے ہو اور یہاں اونٹ کی سواری معیوب ہے، ہاں آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ تو گھوڑا لائے تھے وہ، تو گھوڑے پر حضرت نے ان کی بات مانی، سوار ہو گئے۔ کرتا بس بدلوایا، وہ بھی بدل دیا۔ تھوڑی دیر دور چلے تو حضرت فاروق نے کہا کہ بھائی یہ تیرا گھوڑا تو لے لے، مجھے میری اونٹنی دے دے، اور میرا جو کرتا ہے پھٹا ہوا وہی دے دے مجھے، پیون والا۔ اور پھر وہ بدلنے کے بعد کہا دیکھو نحن كنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام لو نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ۔ ہم دنیا میں ذلیل تھے، ہمارا کوئی پوزیشن دنیا میں نہیں تھا، ہاں دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ہم ان کی کوئی ویلیو ہمارا نہیں تھا، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، دین اسلام ہم نے قبول کیا، اللہ نے عزت دی۔ اگر دین اسلام کو چھوڑ کر ہم کسی اور راستے سے عزت کو تلاش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو عزت کا راستہ تو یہ قرآن ہے، ہاں قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا دستور ہے، دنیا میں اللہ کا دستور قرآن پاک، اس کے مطابق زندگیاں جب ہوں گی بنے گی، اللہ تعالیٰ شان ہو اس مسلمان کو دنیا میں عزت دے گا، اس کے خوف و امن سے بدلے گا، ان کی آپس کی دشمنیاں محبتوں سے بدلے گی، ان کے گھروں میں چین اور سکون کی زندگیاں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ شان و قرآن میں وعدہ کر رہا ہے ہم حیات طیبہ دیں گے تم کو، پاکیزہ زندگی۔ اس میرے بھائیوں، اجتماع میں اللہ نے پہنچایا ہے، کچھ دینے پہنچایا ہے، لیکن لوگے تو ملے گا، ہاں اللہ کے سامنے محتاج بن کے دامن پھیلاؤ گے تو اللہ دے گا، دامن سے مل کے بیٹھے ہوئے ہو تو نہیں ہوگا، اور اللہ آسان کرے گا، اور اللہ دین بھی دے گا، دین کے ساتھ دین جتنے وعدے اللہ کے سب پورے کرے گا، اور ہماری ساتھ ساتھ نسلوں تک کی زندگی بنانے کے فیصلے ہوں گے دین پر، لیکن محنت سے آئے گا۔ سنانا اس لیے تاکہ محنت کے لیے فیصلہ کرو، باقی فیصلہ کرنا آسان بھی نہیں ہے، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، ہاں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے بندوں کو متوجہ کر رہا ہے، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اور پھر تم جب اللہ کی طرف قدم اٹھانے کے لیے فیصلہ کرو گے تو شیطان پھر اپنا وار کرے گا، کیا کرے گا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور یہ جب تم اللہ کی طرف قدم اٹھانے کی فیصلہ کرو گے تو تمہیں فقر سے، تنگی سے، ہلاک سے ڈرائے گا، جماعت میں جاؤ گے ہو جائے گا، جماعت میں جاؤ گے دکان میں ہو جائے گی، فقر سے ڈرائے گا، اور تمہیں اللہ کی طرف جانے سے روکے گا اور گناہوں کی طرف کھینچے گا، اور اللہ کا تمہارے بارے اگر تم اللہ کی طرف چلو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ فضل کا معاملہ کروں گا، واللہ یعدکم مغفرۃ و فضلا، اگر تم اللہ کی طرف چلو گے تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا اور اللہ تمہارے ساتھ فضل کا معاملہ کرے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ اس میں بہت سا مجمع ہے، ہر سال اجتماع میں آتا ہوگا، اور بیچارے مقامی لوگ محنت بھی کرتے کہ اجتماع سے کچھ وقت لگاؤ، ہاں انشاءاللہ کرتے ہوں گے، یہاں آنے کے بعد جانے کا فیصلہ کر کے بھی آتے ہیں یہاں، لیکن پھر یہاں آنے کے بعد وہ شیطان چکر چلاتا ہے، ابھی نہیں، پھر ابھی نہیں، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تفسیح من الشیطان، کہ دین کے کسی کام کے بارے میں اگر یہ خیال آئے کہ آئندہ کروں گا تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان دین کے بارے میں چلواتا ہے، ٹالو، دنیا کے بارے میں ابھی، دنیا کے بارے میں کاغذ بھائی نہیں ہے، پھر موقع نکل جائے گا، دین کے بارے میں ابھی نہیں پھر، اور اس چکر میں جو پھنستا ہے نا وہ موت تک نکلتا نہیں،
اسی حال میں چلا جاتا ہے. اسے بھائی دوستو اللہ نے یہاں پہنچا ہے. آپ آئے نہیں، اللہ کی توفیق سے آئے ہیں اور اللہ نے یہاں پہنچا ہے. بہت کچھ لینے کے لیے آؤ تو لینا چاہو تو، اور اللہ سے لینے کے لیے غیب پر نظر رکھ کر چلنا پڑے گا. ظاہری حالات دیکھ کر چلو کہ نہیں چل سکتے آپ. دکان تو سب تجھے روکنے والے ہیں. تو یہ جتنی دنیا کے اسباب ہیں یہ تو تجھے جو اللہ سے دور کرنے کے لیے ہے. یہ اسباب تجھے اللہ سے دور کر دیں گے، اللہ کے قریب جانے میں تجھے ڈرائیں گے. لیکن جب یہ اللہ پر ان اسباب پر نگاہ کرنے کے بجائے تو اللہ کے وعدوں پر نگاہ رکھے گا کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، میں اللہ کے دین کی مدد کے لیے قدم اٹھاؤں گا، اللہ میری مدد کرے گا. میرے نبی نے میرے دعائیں کی ہیں اپنی زندگی میں. اللہ کے نبی نے اللہ کے دین کے مددگاروں کے لیے دعا کی اپنی زندگی میں. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ جو بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس کی تو مدد کر. تو نبی کی مقبول دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. دین کے لیے گھروں کو چھوڑنے کا رواج نہیں ہے. دنیا کے لیے گھروں کو چھوڑنے کا رواج ہے. جوان بچے اپنی جوان بیویوں کو چھوڑ کر مہینوں نہیں سالوں جاتے ہیں باہر. لیکن اللہ کے دین کے لیے میرے دوستوں گھروں کو چھوڑنے کا وہ ہی نہیں ہے. اور اللہ کے دین کے لیے گھر چھوڑنے پر خدا کیا دے گا وہ میرے دوستوں سنتے نہیں ہیں. اللہ کے وعدے نبی کے وعدے میرے دوستوں وہ سنے نہیں. اب وہ اس کا پتہ نہیں، ذہن میں اس کا خیال نہیں ہے، آدمی ہمت نہیں کرتا. لیکن میرے دوستوں اگر آدمی اللہ کی مدد کے وعدوں پر یقین کر کے اگر چل جائے تو اللہ کی مدد ضرور ساتھ ہوگی. اللہ نے قرآن پاک میں تاکید کے ساتھ کہا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ ضرور مدد کرے گا نہیں کرتا رہے گا اس آدمی کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے. نصرت اللہ کے دین کی مدد کرنا. اور میرے بھائیوں ہماری جان مال ہمارے لیے ہے، موت تک ہمارے پاس ہے، اس سے کچھ کر لو. یہ دنیا جس کے پیچھے مراد دن تھک رہے ہیں وہ تو موت آنے کے ساتھ یہی چھوٹ جائے گی، ساتھ نہیں ہوگی. لیکن جو دین اور دین کی محنت ہے یہ تمہارے ساتھ خبر میں جائے گی اور تمہارے ساتھ حشر میں جائے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے صحابی سے پوچھا، ایک صحابی کو سمجھایا کہ تیری جان مال اور تیری اولاد اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہیں. ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں اور موت کے وقت میں وہ اپنے ایک بھائی کو بلا کے کہے کہ بھائی میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا، سب کیا، اب میری دنیا سے جانے کا وقت ہے، تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو بھائی نے کہا جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی خدمت کروں گا اور جب آپ کی موت ہو جائے گی تو میں قبر میں تمہیں دفنانے نہیں جاؤں گا. سن لیا، دوسرے کو بلایا، تو میرا کیا کر سکتا ہے میری مدد؟ کہ میں تو جب تک آپ ہیں دنیا میں وہاں تک آپ کے ساتھ ہوں، جب آپ مر جائیں گے تو میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا. پھر تیسرے بھائی کو بلایا کہ تو میری کیا مدد کرے گا؟ کہ میں دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، جہاں جاؤ گے آپ میں تیرے آپ کے ساتھ ہوں، موت کے وقت بھی آپ کے ساتھ ہوں، قبر میں آپ کے ساتھ ہوں، یہاں تک کہ جنت میں پہنچانے تک آپ کے ساتھ رہوں. پھر حضور کہا ان بھائیوں میں کون سا بھائی اچھا؟ تو صحابی نے کہا حضور یہ دو کسی کام کے نہیں، یہ تیسرا کام کا ہے. کہ وہ 2 پہلے ہیں نا وہ اس کے آل اولاد ہے اور اس کا مال ہے جو اس کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ تیسرا بھائی دین ہے، دین پر چلے گا، دین کی محنت کرے گا تو یہ دین اسے جنت میں داخل کر کے چھوڑے گا. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گھر جانا چاہیے کہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے جانا چاہیے؟ ارے بولو ابھی کے بعد میں. ہاں ابھی تو تم بہت سے کام چھوڑ کے آئے ہو تو شیطان کہے گا یہ کام تو ان کاموں کو اللہ سے چھوڑو. اللہ سے چھوڑ کے جاؤ گے تو پھر اس کا اللہ کا یقین دل میں آئے گا اور اللہ دنیا کو تمہارے لیے مسخر کر دے گا اور برکت کے ساتھ تمہیں مقدر کی روزی دے گا. روزی تو مقدر کی ملے گی آپ کو.
اللہ کو راضی کر کے لوگ دین کی محنت کے ساتھ تو اللہ راضی ہو کر دے گا، برکت کے ساتھ دے گا اور تمہاری دنیا کو رحمت بنا کے دے گا۔ اگر محنت سے اللہ کو ناراض کر کے کماؤ گے تب بھی اللہ مقدر کی روزی تو دے گا لیکن ناراض ہو کر دے گا، ناراض ہو کر دے گا، بغیر برکت کی روزی آئے گی وہ، اور یہ دنیا وبال بنے گی آپ کے لیے۔ اسی میرے بھائیوں سب کے سب طے کرو کہ اب تک دین کی محنت میں جتنی سستی کی ہے، ٹال مٹول کی ہے، اس سے تو 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر معافی مانگیں گے۔ آج توبہ کرو گے؟ ہاں، اب تک کی زندگی گزری غفلت میں، توبہ کر لو۔ اب آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ نبی والی زندگی اور نبی والی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر موت تک کرتے رہیں گے۔ کرو گے؟ ارے کون کرے گا؟ آپ کرو گے؟ فرصت میں کرو گے؟ ابھی کرو گے؟ ابھی کرنا ہے۔ اور یہ کب کر سکو گے؟ جیسے دکان میری اسی وقت کا جو دین میرا ہے، دکان میری، بیوی میری، بچے میرے، تو سب میرے، تو سب کے لیے وقت نکلتا ہے نہیں نکلتا؟ ضرورت پر نکالتا ہے۔